اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے وہ ہمیں سورہ العصر کی تفسیر پڑھنی ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا ہم لوگ انٹروڈکشن سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، والعصر جو ہے وہ سورہ عصر 103 چیپٹر آف قرآن ہے۔ یہ ارلی مکن سورہ ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے، کیونکہ مکے کے ابتدائی دور میں جو سورات ہوتی تھی وہ بہت پریسائز یعنی شارٹ اور دلنشین انداز میں پیش کی جاتی تھی تاکہ وہ آسانی سے لوگوں کو یاد ہو جائیں۔ تو یہ اپنے مضمون کے حساب سے ارلی مکن سورہ ہے، اور عصر کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت جو تیزی سے آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں عصر۔ امام شافعی کہتے تھے کہ اگر قرآن میں کچھ بھی نہ، یعنی سورہ عصر جو ہے وہ ہیومینٹی کے لیے انف ہے، یعنی قرآن میں کچھ بھی نہ اتارا جاتا، خالی سورہ عصر ہی اتار دیتے تو وہ ہیومینٹی کے لیے انف ہوتی۔ اور آپ کو پتہ جب صحابہ آپس میں جب ایک دوسرے سے جب مل کے جب جا رہے ہوتے تھے تو وہ سورہ عصر آپس میں ضرور پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سورہ عصر ضرور سنایا کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو تھا انٹرو۔ اب آ جاتے ہیں پہلی آیت پر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں جب انسان وقت تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے نا آپ کے ہاتھ سے، تو اس کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتا ہے؟ اس کے لیے جو ہے وہ عصر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ جب جو وقت ہوتا ہے وہ تیزی سے آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عصر جو ہے، عصر سے مراد جو ہے وہ عصر پریئر بھی ہو سکتی ہے، یعنی دن کا وہ حصہ کہ جب جو ہے وہ دن کا آخری حصہ، یعنی جس میں سے دن کو نچوڑ کر نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد رات آنی ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ہم لوگ عصر کہتے ہیں۔ اچھا، عصر کا جو لفظ ہے وہ اسیر سے نکلا ہے۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے جوس جس کو سکویز آؤٹ کر کے نکالا جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ جوس کو سکویز آؤٹ کرتے ہیں تو پھر کس طریقے سے نکلتا ہے اور بہہ کے چلا جاتا ہے۔ سملرلی اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں جو کہ سکویز آؤٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل کے بہہ جا رہا ہے، جس طریقے سے جوس بہہ جاتا ہے نا، سملرلی اللہ تعالیٰ اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں جو تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ اگر آپ نوٹ کریں تو انسان جو ہے ویلتھ کے پیچھے کتنا بھاگ رہا ہے، بیوٹی کے پیچھے، پاور، فیم کے پیچھے، ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، یعنی وہ اپنا قیمتی وقت ان ساری چیزوں پہ ضائع کر رہا ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب ختم ہو جائیں گے، جو ہمارے کوئی کام نہیں آنی۔ تو اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل، وہ ہم اس وقت کی قسم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ انسان اس وقت پہ غور و فکر کرے جو وہ ضائع کر رہا ہے ان ساری چیزوں میں، یعنی وہ ان ساری چیزوں پہ یہ اپنا قیمتی وقت اتنا زیادہ صرف کر رہا ہے کہ وہ اللہ سے ہی دور ہو گیا، اس نے پہ کیا کمایا۔ تو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آلریڈی یہ ساری چیزیں اس کو دے دیتا ہے، اور اس کو ایک پیسفل اور کنٹینٹڈ ہارٹ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن جو انسان اللہ کو چھوڑ کر ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو الٹیمیٹلی وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بدحال ہو کر ان ساری چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وقت کی قسم اس وجہ سے کھا رہا ہے تاکہ انسان اس وقت پہ غور و فکر کرے جو کہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور وہ اس وقت کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پہ جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے کام نہیں آنے والی۔ اوکے، اس کے بعد آ جاتے ہیں آیا نمبر 2 پر۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان خسارے میں، یعنی سب انسان خسارے میں، اب ہم سب خسارے میں، ہم سب لاس میں ہیں، انلیس کہ ہم کچھ کریں اس لاس سے باہر نکلنے کے لیے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس لاس سے، اس خسارے سے باہر نکلنے کے لیے؟ وہ آیا نمبر 3 میں بتایا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ یعنی یہ سمجھے کہ اس طریقے سے سمجھے کہ یہ 4 سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو کلیئر کرنے ضروری ہیں، ان 4 سبجیکٹس کو کلیئر کرے بغیر جو ہے وہ آپ پاس نہیں ہو سکتے۔ اب ان 4 سبجیکٹس کو، یعنی ان 4 چیزوں کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سمجھانا چاہوں گی۔
کہ سمجھے کہ آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس وقت بہت کم ہے. اب آپ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز آپ کو جاگنا ہوگا نا، آپ جاگنا ہوگا. اچھا، اب دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. ایک کیٹیگری کے لوگ جو ہوں گے وہ ایک بہت اچھے سے خواب دیکھ رہے ہوں گے، خود کو کاسل میں دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر جب وہ جاگیں گے انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا کہ وہ ڈوب رہے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ وہ دوبارہ سے سو جائیں. اور ایک کیٹیگری کے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ ہم سویم کر کے جو ہے وہ سرفیس پہ آ جائیں، یعنی کہ وہ کچھ کرنا چاہیں گے. جب وہ ریلائز کر لیں گے کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو وہ کچھ کرنا چاہیں گے خود کو بچانے کے لیے. تو آپ سمجھیں، تو آپ نے ریلائز کیا کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور سویم کر کے جو ہے وہ سرفیس پر آ گئے، ٹھیک ہے، آپ نے خود کو بچا لیا. لیکن پھر آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کا پیر زنجیر سے لگا ہوا ہے، یعنی بندھا ہوا ہے آپ کے کزن کے ہاتھ سے، اور آپ کا کزن ڈوب رہا ہے. تو آپ کو نیچے پھر سے جانا ہوگا اور اپنے کزن کو بچانا ہوگا. اس بار کیسے کہ آپ اس کو اٹھائیں گے کہ بھائی اٹھو، تم ڈوب رہے ہو، اور اس کو کہیں گے کہ تم سویم کرو اور سرفیس پر آؤ میرے ساتھ. تو پھر آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنے کزن کو بھی بچا لیا، وہ بھی سرفیس پر آ گیا. اب اس سٹوری میں آپ نے نوٹ کیا کہ جب آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور آپ نے خود کو بچانے کے لیے سویم کیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمل صالحات، یعنی نیک اعمال کرنا. اور جب آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ کا کزن بھی ڈوب رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کزن کو جا کے اٹھایا اور اس کو کہا کہ تم بھی سویم کرو. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وتواصوا بالحق، یعنی دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرنا. پھر ایک اور چیز کہ جب آپ کا کزن بھی سرفیس پر آ گیا، تو اب آپ کے کزن کے پیر جو ہے وہ زنجیر سے بندھا ہوئے، سمجھے آپ کے کسی اور بھی سبلنگ یا آپ کی گرینڈ مدر کے پیر ہاتھ سے. تو پھر اب آپ کے کزن کو کیا کرنا ہوگا؟ دوبارہ نیچے جانا ہوگا، دوسروں کو ویک اپ کرنا ہوگا، دوسروں کو اٹھانا ہوگا کہ بھائی اٹھو، سرفیس پر ہمارے ساتھ سویم کر کے آؤ ورنہ تم ڈوب جاؤ گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کام پروسیس چلتا رہے گا بار 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 بار. تو اس سے آپ کیا ہو سکتے ہیں؟ امپیشنٹ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ایڈ کر دیا آگے؟ صبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کام جب حق کا کام بار بار ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی پیشنس لوز کر دیتے ہیں، اور جب آپ حق کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آگے ایڈ کر دیا صبر. اس سٹوری کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ چار سبجیکٹ، یہ جو چار چیزیں ہیں، یعنی ایمان، نیک عمل کرنا، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اور صبر کرنا، یہ چار چیزیں آپس میں آرٹیکولیٹ ہیں کتنے بیوٹیفل طریقے سے. یعنی کہ اگر آپ کوئی ان میں سے ایک چیز بھی نہیں کریں گے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ نے خالی اپنے آپ کو بچا کے سرفیس پہ لیا ہے لیکن آپ نے جا کے اپنے کزن کو نہیں اٹھایا کہ تم بھی تیرو، تم بھی سرفیس پر آؤ، تو آپ آلریڈی ڈوب جائیں گے. آپ کا اپنے آپ کو بچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ چار چیزیں آپس میں آرٹیکولیٹ ہیں. اب ان چار چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں کیا بیسکلی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایمان لانا. ایمان کن چیزوں پر لانا؟ اللہ پر، فرشتوں پر، پروفٹس پر، ہولی بکس پر، ججمنٹ کے دن پر. تو ان ساری چیزوں پر ایمان لانا. اس کے بعد کیا ہے کہ نیک اعمال کرنا. نیک اعمال کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ کی انٹینشن پیور ہو، یعنی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہو، اور جو ہے وہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ شریعہ کے اکارڈنگ ہو. یعنی آپ اگر کوئی چوری کر رہے ہیں اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں یہ صدقہ خیرات کر دوں گا، نیک اعمال کروں گا، تو یہ آپ کی نیک اعمال میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے جو کام کیا وہ شریعہ کے اکارڈنگ نہیں ہے. یا اگر آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ لوگوں کو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کر. کیوں؟ کیونکہ آپ کی انٹینشن پیور نہیں تھی. آپ کی انٹینشن اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ میں کتنا اچھا ہوں. تو یہ بھی آپ کی جو ہے وہ نیک یعنی گڈ ڈیڈ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی انٹینشن پیور نہیں تھی. ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا ہے تیسری شرط، یعنی تیسرا سبجیکٹ. حق کی تلقین، جب آپ کسی کو حق کی تلقین کرتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار نہیں ڈالیں گے. آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، آپ کو مشکلات آئیں گی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ایڈ ڈاؤن کیا ہے. فورتھ شرط کیا ہے کہ آپ کو پیشنٹ رہنا ہے، یعنی آپ کو صبر سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ چار سبجیکٹس ہیں جن کو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے. یعنی آپ ان چار سبجیکٹس کو جو ہے وہ ان چار سبجیکٹس کو پاس کیے بغیر آپ اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتے. یعنی آپ نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، اگر میں اس کی سمری بتانا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس وقت کی قسم کھائی ہے جو کہ تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. اب انسان کو اس خسارے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور نہ صرف خود نیک عمل کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نیک عمل کرنا ہے، یعنی حق کی تلقین کرنی ہے، اور پیشنس یعنی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. تو یہ تھی یہ سورہ، شارٹ تھی، پاورفل سورہ تھی، اور یہ چاروں کنڈیشنز آپ کو فلفل کرنی ہے لازمن. اگر آپ کہیں کہ میں نے ان میں سے 3 کر لی، 1 نہیں کی، تو آپ فیل ہو جائیں گے. اگر آپ کہیں کہ میں نیک عمل کرتا ہوں لیکن دوسروں کو نیک عمل کرنے کی تلقین نہیں کرتا، تو بھی آپ فیل ہو جائیں گے. یہ چاروں چیزیں آپ کو ساتھ کرنی ہے اور نیسیسری ہے ایگزام پاس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ سورہ کی، ہماری سورہ العصر کی تفسیر کمپلیٹ ہوتی ہے. اس کے لیسنس کیا، اس سے ہمیں لیسنس کیا ملتے ہیں، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں، وہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. جزاک اللہ خیر.